تاریخ دیکھنے کے لیے آپ کو صرف کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی آپ کو تاریخ دیکھنے کے لیے ٹریول بھی کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے ہم چاہتے ہوتے ہیں کہ ہم کہیں ایسی جگہ پہ جائیں جہاں تاریخ دفن ہو رہی ہو، یا وہاں کو آپ کو ایسی چیز ملے جو آپ کے آباء و اجداد سے متعلق ہو۔ تو اسی کے لیے ہم نے ایک سفر کا آغاز کیا۔ ہم نے سوچا آج قلعہ ڈراور جاتے ہیں اور بچوں کے ساتھ ذرا انجوائے بھی کریں گے، اس کو دیکھیں گے بھی، کیونکہ تاریخ ہمیشہ جب دور سے دیکھیں تو آپ کو دھندلی نظر آتی ہے، لیکن جب تاریخ کے قریب جاتے ہیں تو پھر آپ کو نئے نئے زاویے بھی ملتے ہیں، نئی نئی راہیں کھلتی ہیں اور نئے انداز سے دیکھنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے ہم قلعہ ڈراور پہنچے تو ہم نے سب سے پہلے صحابہ کرام کی قبروں پر حاضری دی۔ ان کے بارے میں تاریخ موجود نہیں ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام ہیں، لیکن بہرحال ہم وہاں گئے، ہم نے وہاں دعا کی، دعائے خیر کی، اپنے لیے بھی دعا مانگی اور ان کے لیے بھی دعا مانگی، بچوں کو بھی تھوڑا سا بتایا ان کے بارے میں، اور اس کے بعد ہم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے قلعہ ڈراور جانا تھا۔ قلعہ ڈراور یہاں سے تھوڑا سا دور ہے، اس لیے ہم نے دعائے خیر کے بعد فوری وہاں سے موو کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور جب ہم قلعہ ڈراور کی طرف موو کر رہے تو ایک دھندلی سی تصویر نظر آ رہی تھی کہ یہ جو پرانے گھر ہیں، یہ پرانی تہذیب ہے، پرانے لوگ یہاں رہتے ہوں گے، اس وقت کے حالات کیسے ہوں گے، ماحول کیسا ہوگا، کیا اس وقت یہاں تعلیمی ادارے تھے، ہاسپٹل تھے یا نہیں تھے، کیا یہاں اس وقت پانی کی سہولت تھی، صاف پانی ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا۔ اور ایک عظیم مسجد جو سامنے ہی آپ کو نظر آتی ہے، اس کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت تہذیب زندہ تھی، اس وقت لوگ یہاں باشعور تھے، لوگ دین کے ساتھ لگاؤ بھی رکھتے تھے اور ان کو پتہ بھی تھا کہ یہاں مسجد ضروری ہے۔ مسجد کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی ایک عجیب تاریخ کی خوشبو ہمیں محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی تاریخ ایک نئے زاویے کی طرف مڑ جاتی ہے۔ جیسے ہی ہم نے قلعہ ڈراور کے گیٹ کی طرف موو کیا تو ہم نے ایک نیا زاویہ دیکھا۔ یہاں سے ہم نے اس چیز کو محسوس کرنا شروع کیا کہ فوجیں کیسے ہوتی تھیں، فوجیں کیسے زندہ رہتی تھیں، وہ اپنی ریاستوں کا کیسے دفاع کرتی تھیں۔ اس وقت کے انتظامات دیکھیں اور آج کے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ زمین اور ساتویں آسمان کا فرق ہے۔ لیکن جیسے ہم قلعہ ڈراور پر پہنچے تو ہمیں چند چیزوں نے پریشان کیا کہ یہاں ایک چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ٹکٹ لیتے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے، اور ٹکٹ لینے کے بعد وہ ہمیں کوئی ٹکٹ دیتے بھی نہیں ہیں، صرف پیسے لیتے ہیں اور کہتے ہیں اندر چلے جائیں۔ اندر گئے تو سامنے ہی ایک بڑی راہداری اور بڑی سفید بلڈنگ نظر آتی ہے، توپ نظر آتی ہے، جہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں فوجی بھی رہتے تھے، فوجیوں کی فیملیز بھی یہاں رہتی تھیں، اور یہاں پورا نوابوں کا خاندان بھی یہیں رہتا تھا۔ اور اس توپ کو دیکھ کے ایسا لگا کہ کاش اگر ہم بھی اس زمانے میں ہوتے، یا ہمارے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے ضرور یہ توپ چلائی ہوگی، اور ہمارا بھی دل کیا کہ ہم بھی اس کو چلا کے دیکھیں۔ پھر ہمیں اس چیز کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوا کہ وہ سرنگ جو اس وقت قلعہ ڈراور کے نیچے سے نکلتی تھی اور بہاولپور کے محلات تک جاتی تھی، اور اس کے اندر ایک ٹرین بھی چلتی تھی، وہ بالکل بند ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ہم نے قلعہ ڈراور کی دیواروں پر چڑھنے کا فیصلہ کیا۔ ہم اوپر چڑھے تو ہمیں دو چیزیں بڑی اچھی نظر آئیں۔ ایک تو وہ علاقہ بڑا خوبصورت نظر آتا تھا، وہاں کے لوگوں نے جو اس علاقے کو سنبھالا ہے وہ بھی بڑا اچھا لگا، لیکن ایک چیز بڑی خطرناک تھی وہاں کہ وہاں کوئی حفاظتی دیوار نہیں تھی اوپر۔ جب اوپر چڑھے ہیں تو بالکل وہ خطرناک جگہ ہے، وہاں بچوں کے گرنے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے، تو ہم نے بھی بچوں کو بڑا سنبھالا، ان کو سائڈ پہ کیا تاکہ وہاں کو گرنے کا خدشہ نہ پیدا ہو۔ وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کچھ سرنگیں ہیں، کچھ دراڑیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں سے ڈائریکٹلی بندہ نیچے گر سکتا ہے، وہ بھی بڑا خطرناک ہے، انتظامیہ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہاں پھر میں نے کھڑے ہو کے اپنے بچوں کو سمجھایا کہ تاریخ یہ تھی، قلعہ ڈراور یہ تھا، یہاں نواب یہ کرتے تھے، جو ساری تاریخ میں بیان کر سکتا تھا وہ میں نے کوشش کی اپنے بچوں کو بتانے کی۔ اور اس کے بعد ان دیواروں کے بارے میں بتایا کہ یہ کتنی چوڑی تھیں، کتنی گہری تھیں، اس کے اندر کتنی سرنگیں تھیں۔ اور اس کے بعد ہم ان راہداریوں میں داخل ہو گئے، ان دریچوں میں داخل ہو گئے، ان چھتوں کو دیکھا جو اس زمانے کی دیدہ زیب تعمیرات میں شمار ہوتی تھیں۔ اس کے بعد ہم نے وہ زندان بھی دیکھا تو ہمیں محسوس ہوا کہ یہ زندان آج ہی نہیں تھے، زندان اس دور میں بھی تھے جہاں لوگوں کو قید کیا جاتا تھا، جہاں لوگوں کو قید کر کے ان کی تفتیش کی جاتی تھی۔ وہاں کوئی غدار بھی ہو سکتا ہے، وہاں کوئی کرمنل بھی ہو سکتا ہے، اور ان زندانوں کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ جو اسٹرانگ روم ہیں یہ ہر دور میں موجود تھے۔ اس کے بعد ہم قلعے کی دوسری طرف جانے کا ہم نے فیصلہ کیا۔ وہ قلعے کی جو دوسری سائیڈ ہے وہاں سے اگر دیکھا جائے تو سامنے ہی ہمیں پورا دربار نظر آتا ہے، نواب فیملی کا قبرستان نظر آتا ہے۔ پھر ہم نے وہاں بیٹھ کے تھوڑا سا ریسٹ کیا اور تاریخ کو گہرے زاویے سے دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ہم نے بچوں کے ساتھ تھوڑی سی اونٹ کی سواری بھی کی،
تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ والی تہذیب آج تک زندہ ہے، یہی والا کلچر ہے جو لوگوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم مسجد میں چلے گئے۔ مسجد بہت ہی خوبصورت ہے، تقریباً 200 سال پرانی مسجد ہے، لیکن آج بھی اپنی خوبصورتی میں کمال رکھتی ہے۔ لیکن یہاں ایک چیز قابل افسوس ہے، حکومت نے اس پر توجہ نہیں کی، اس کی رینوویشن نہیں کی۔ اس کے بعد ہم نے پکوڑے کھانے کا سوچا تو بڑی ایک عجیب صورتحال پیش آئی جب پکوڑے والے نے کہا کہ بھائی جان یہاں پارکنگ فیس ہے، اگر آپ نے گاڑی ہمارے پاس کھڑی کرنی ہے تو 50 روپے لگیں گے۔ اور اس کے بعد ہم نواب فیملی کے قبرستان میں چلے گئے، وہاں جا کے ہم نے دعائے خیر کی اور ان عظیم لیڈرز کے بارے میں نیک کلمات بھی کہے، ان کی فیملیز کے لیے دعا کی جنہوں نے ہمارے لیے ایک آزاد ریاست دی۔ انہوں نے اس آزاد ریاست کو پاکستان کے ساتھ شامل کر دیا، پاکستان کے ساتھ الحاق کر دیا۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ قلعہ ڈاور آپ کو ایک نئے زاویے کے ساتھ دکھائیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو کامنٹ باکس اوپن ہے، آپ ضرور کوئی اپنی رائے دیجیے۔ اللہ حافظ۔